السلام علیکم۔ رانا نے تو اسے بھابھی کہہ کر اسے زچ کر رکھا تھا، جبکہ مریم بھی اب معیز کو بھول بھال کر اسے زین کے نام سے چھیڑتی رہتی تھی۔ وہ شرم سے کبھی سرخ ہو جاتی اور کبھی تپ جاتی، مگر آخر میں ایک خوبصورت مسکراہٹ اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا کرتی۔ 2 دن بعد رانا کی مہندی، جبکہ مہندی سے پہلے شام میں لاروش اور زین کا نکاح تھا۔ رانا کی خالہ اور خالہ کی حور پریاں زین کے نکاح سے کچھ دیر پہلے پہنچنے والی تھیں، جبکہ ان کی جی جان سے کی گئی کوششوں کی بدولت مریم 3 دن سے ان کے گھر ڈیرا جمائے بیٹھی تھی۔ اس وقت وہ دونوں مریم کے ساتھ امپورٹنٹ ٹیسٹ دینے کے لیے کالج آئی ہوئی تھی۔ لاروش نے تو نکاح کے بعد بھی کالج جوائن کیے رکھنا تھا، البتہ رانا نے خود ہی تیاری کر کے صرف پیپرز دینے تھے۔ فری پیریڈ ملتے ہی وہ تینوں لائبریری میں آ گئیں، اور جو شروع ہوئیں تو پھر ان کی پٹر پٹر چلتی زبان کو معیز ہمدانی نے آ کر روکا۔ اپنی باتوں میں مشغول وہ معیز ہمدانی کے اپنے سر پر آن کھڑے ہونے سے چپ ہوئی تھیں۔ تینوں نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا، مگر وہ صرف لاروش کی جانب متوجہ تھا۔ وہ سخت بدمزہ ہو کر رخ پھیر گئی۔ اتنے دنوں سے کہاں تھیں آپ؟ لہجے میں سختی سمیٹے وہ اس سے مخاطب تھا۔ آنکھوں کی سرخی اس کے مشتعال کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے یوں حق جتانے پر لاروش نے قہر آلودہ نظروں سے اسے دیکھا۔ میں تمہیں جواب دینے کی پابند نہیں ہوں، سلگتے لہجے میں اس نے معیز کو جواب دیا۔ وہ پل میں نرم ہوا تھا، پھر بولا تو لہجہ التجائیہ تھا۔ پلیز آپ میری بات سنیں، صرف 5 منٹ کہیں چل کر بات کر سکتی ہیں میرے ساتھ؟ لائبریری میں موجود دوسرے اسٹوڈنٹس اور رانا اور مریم کی وجہ سے اس نے لاروش سے ریکویسٹ کی۔ آئی ایم سوری، میں تمہاری کوئی بات نہیں سننا چاہتی، تم پلیز تماشا مت بناؤ اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ سخت لہجے میں ہمیشہ کی طرح آج بھی اس نے معیز کی بات کو رد کیا تھا۔ وہ یوں ہی اس کو ذلیل کیا کرتی تھی۔ معیز کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس گھمنڈی لڑکی کو اٹھا کر کہیں دور لے جائے جہاں وہ اس کی تابع ہو جائے۔ وہ اسے جھکانا چاہتا تھا، مگر قدم قدم پر خود جھک رہا تھا۔ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے اس نے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے اب کی بار رانا کی جانب دیکھا تھا، جس کے چہرے پر کچھ نرمی تھی۔ اس نے فوراً لہجے میں نرمی سموئی تھی اور رانا سے کہا تھا، پلیز آپ لاروش کو سمجھائیں، مم میں بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتا ہوں ان سے۔ رانا نے لب بھینچتے ہوئے ایک نظر لاروش کو دیکھا جو منہ موڑے بیٹھی تھی، پھر آنکھ سے مریم کو وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا اور معیز کو 5 منٹ کا وقت دے کر کوریڈور میں چلی آئی۔ لاروش نے اٹھنا چاہا تو معیز نے فوراً اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ پلیز لاروش۔ اس کی التجا پر لاروش نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ کھینچا اور سلگ کر اسے دیکھا۔ کیا تکلیف ہے بولو؟ لاروش نے بدتمیزی کی انتہا کر دی۔ محبت کرنے لگا ہوں تم سے، شادی کرنا چاہتا ہوں، کرو گی مجھ سے شادی؟ اپنی دلکش آنکھیں اس کی سرمئی آنکھوں میں ڈالتے ہوئے وہ اپنے محسوس بھاری دلکش لب و لہجے میں صاف اظہار کر گیا۔ لاروش کو شیشے میں اتارنے کے لیے اس کے پاس اس سے بہتر اور کوئی چال نہیں تھی۔ وہ ہر صورت اسے اپنے لیے پاگل دیکھنا چاہتا تھا۔ سوری ٹو سے بٹ پرسوں میرا نکاح ہے، سو پلیز اپنی یہ محبت کسی اور پر لٹا دو۔ لاروش نیازی نے اطمینان سے اس کی نام نہاد محبت کا پرچم اپنے پاؤں تلے رون دیا۔ جھوٹ بول رہی ہیں آپ، صرف مجھے ٹالنے کے لیے ایسا کہہ رہی ہیں آپ، میں جانتا ہوں۔ وہ زخمی ناگ کی طرح پھنکارا۔ اس کا خواب ملیا میٹ ہو رہا تھا، وہ کیسے برداشت کرتا؟ سوری بٹ یہ میں ہوں، تم نہیں جو لڑکیوں سے جان چھڑوانے کے لیے جھوٹ بولتے ہو۔ مجھے جب تم سے دوستی نہیں کرنی تھی تب بھی میں نے صاف انکار کیا تھا اور اب بھی انکار کر رہی ہوں، سو پلیز بار بار میرا دماغ کھانے مت آیا کرو۔ غلط کر رہی ہیں آپ، مجھے ٹھکرا کر بہت پچھتائیں گی آپ۔ یقیناً اسے خود پر بہت مان تھا، تبھی اسے دیکھتے ہوئے وہ وارننگ دینے والے انداز میں بولا تھا۔ وہ غصے سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا تھا، تبھی سلگتے لہجے میں اسے وارننگ دے رہا تھا، مگر وہ ڈرنے کی بجائے تمسخرانہ مسکراہٹ لبوں پر سجا کر بولی تو صرف اتنا، 5 منٹ پورے ہو گئے معیز ہمدانی، یور ٹائم از اوور ناؤ۔ اپنا کالج بیگ سنبھالتی ہوئی وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں تمہیں پچھتانے پر مجبور کر دوں گا لاروش نیازی،
پھر مجھ سے میری وجود کی بھیک مانگو گی تم؟ اس کے جانے کے بعد وہ خود ہی بڑبڑایا تھا۔ وہ لڑکی اسے بری طرح ہرا کر جا چکی تھی۔ اس کا بس چلتا تو دنیا کو آگ لگا دیتا۔ نکاح ہوئے 2 گھنٹے بیت گئے تھے مگر زین احمد کی نگاہیں اس کی دید سے محروم تھیں، جانے کہاں چھپی بیٹھی تھی۔ اس کی دونوں خالائیں ظہر کے بعد بما اپنی بیٹیوں کے نیازی ہاؤس تشریف لا چکی تھیں۔ ظہر کے بعد سے ہی ان سب سے مل کر وہ جو غائب ہوئی تھی تو اب مغرب ہونے کو آئی تھی، مگر وہ ہنوز غائب تھی۔ اس کی بے قرار نگاہیں اسے دیکھنے کے لیے تڑپ رہی تھیں، مگر بلا شبہ یہ اس کا ضبط اور سمجھداری ہی تھی جو کوئی بھی اس کی یہ بے تابی نوٹ نہیں کر پا رہا تھا۔ حتیٰ کہ بڑی خالہ کا سب سے چھوٹا بیٹا عفان جو رانا کا ہم عمر ہی تھا، اس کے ساتھ ساتھ ہر کام میں آگے آگے تھا اور اسے مسلسل چھیڑ بھی رہا تھا، مگر مجال ہے جو وہ کھل کر مسکرایا ہو، بس زیر لب ہولے سے مسکراتا رہا تھا۔ مریم ادھر سے ادھر خوب بھاگم دوڑ کر رہی تھی۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ وہ جھنجھلانے لگا تھا۔ مہندی کے سارے ارینجمنٹس دیکھ کر وہ لاؤنج میں آ کر صوفے پہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی چھوٹی خالہ کی نشال اس کے پہلو میں درم سے آ کر بیٹھی۔ نشال اور مشال دونوں ہی بہنیں تھیں۔ مشال بڑی اور نشال چھوٹی تھی، جبکہ بڑی خالہ کی 3 بیٹیاں نمرہ، انم اور عائشہ اور ایک بیٹا عفان تھا۔ عفان سے تو اس کی فیس بک اور واٹس ایپ پر بات چیت ہو جایا کرتی تھی، مگر اپنی ان کزن سے وہ 2 سال پہلے ٹھیک سے متعارف ہوا تھا جبکہ وہ فرحانہ بیگم کے ساتھ نمرہ آپی کی شادی میں گیا تھا۔ نمرہ تو میرڈ تھی، البتہ انم اور عائشہ دونوں بہنیں ماں کے ساتھ رانا کی شادی میں شرکت کرنے آئی ہوئی تھیں۔ نکاح کروا کر منہ چھپائے پھر رہے ہیں زین بھائی، اور بہن کو ٹریٹ بھی نہیں دی۔ میں بتا رہی ہوں، ہم سب کو اسپیشلی آپ سے ٹریٹ چاہیے۔ اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ حق جتا کر بولی۔ وہ محض 14 برس کی تھی اور نمرہ کی شادی میں ہی زین سے اپنی نیچر کی وجہ سے کافی فرینک ہو گئی تھی۔ زین کو بھی اپنی یہ بھولی بالی باتونی سی کزن اچھی لگی تھی۔ اس کے یوں شکایت کرنے پر وہ کھل کر مسکرایا تھا۔ عائشہ اور مشال بھی اس کے سامنے پڑے صوفے پر آ کر براجمان ہو گئیں۔ کیوں نہیں، ضرور ملے گی ٹریٹ، مگر ابھی جا کر ریڈی ہو جاؤ۔ شاباش، شازل کے گھر والے مہندی کی رسم کے لیے آنے والے ہیں اور تم یوں ہی گندا منہ لیے پھر رہی ہو۔ اپنے مزاج کے خلاف وہ کافی نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ عائشہ کی نگاہیں اس کے وجیہہ سراپے پر ہی جمی ہوئی تھیں۔ دل میں عجیب ہلچل ہو رہی تھی۔ نمرہ کی شادی میں بھی اس نے اس مغرور شہزادے کو شیشے میں اتارنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر ناکام رہی تھی، اور اب بھی وہ اس سے نظریں پھیرے نشال کی طرف متوجہ تھا۔ ڈارک براؤن کھدر کا سلوار سوٹ پہنے، کندھے پر کریم کلر کی گرم شال ڈال کر بیٹھا، وہ نظر لگ جانے کی حد تک پیارا لگ رہا تھا۔ یہ کیا زین، ابھی ہم تمہارے پاس آ کر بیٹھے ہیں اور تم فرار کی راہ ڈھونڈ رہے ہو؟ لابی انگلیوں پر لگی ریڈ نیل پالش کو کھرچتے ہوئے اس نے نگاہ اٹھا کر زین کو مخاطب کیا، جو اب اپنے کمرے میں جانے کے لیے پر تول رہا تھا۔ عائشہ کے پرشکوہ انداز پر وہ لب بھینچ کر اس کی جانب متوجہ ہوا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا مشال بول پڑی۔ عائشہ، آپی بھائی ٹھیک کہہ رہے ہیں، گپ شپ تو ہوتی رہے گی، مگر اس سے پہلے کہ مہمان آ جائیں، چلیں آئیں ہم تیار ہو جاتے ہیں۔ مشال نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ عائشہ استہزائیہ مسکرائی۔ تیاری تو آج زین کی دلہن کرے گی، اس کی تیاری دیکھنے لائق ہوگی، آخر زین کو لبھانا کوئی آسان کام تھوڑی ہے۔ خوب تیاریاں ہو رہی ہوں گی، رہی بات ہماری تو ہمارا کیا ہے، ہو جائیں گے تیار۔ زین کی جانب دیکھتے ہوئے وہ آہ بھر کر بولی۔ لاروش کے لیے استعمال کیے گئے اس کے الفاظ زین کو ذرا نہ بھائے۔ میری بیوی کو سجنے کی ضرورت نہیں ہے عائشہ، نہ ہی اسے مجھے لبھانے یا اپنی طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ سادگی میں بھی میرے دل پر قیامت ڈھاتی ہے۔ مضبوط لہجے میں بولتا ہوا وہ اس کے وجود کو جھلسا گیا۔ اس کے ایک ایک لفظ سے لاروش کے لیے محبت ٹپک رہی تھی۔ نکاح کروا کر ہواؤں میں اڑ رہے ہو زین، ذرا تھم کر بیٹھو، یہ نہ ہو کہ اونچی اڑان بھرتے بھرتے تمہارا دل کسی اونچے مقام پر اٹک جائے، پھر تمہاری بیچاری بیوی۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں اپنی براؤن آنکھیں ڈالتے ہوئے وہ دلکشی سے بولی۔
اس کی نظروں میں لاروش کا حسین چہرہ گھوم رہا تھا، دل میں حسد کے شعلے بھڑکنے لگے تھے۔ خود کو سنبھالنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ جاتے جاتے بھی زین احمر کے سامنے زبان کو چلنے سے روک نہ پائی۔ نشال کے تو ہاک بھی پلے نہ پڑی۔ البتہ مشال کچھ سمجھ رہی تھی، اور سمجھ تو زین بھی گیا تھا، مگر خود کو کمپوز کرتے ہوئے وہ بولا تو صرف اتنا: دیر ہو رہی ہے عائشہ، جا کر منہ دھو لو، تمہیں تیار ہونے میں وقت لگے گا۔ اس نے منہ دھو لو پر زور دیا تھا، جس کا مطلب صاف تھا کہ جا کر آئینہ دیکھو، تم کوئی اونچی شے نہیں ہو جس پر زین احمر اپنا وقت برباد کرے۔ اس کے ایک ایک لفظ کا مطلب سمجھتے ہوئے عائشہ نے بے بسی سے پاؤں پٹھا اور شولڈر کٹ ریڈ ڈائی کیے ہوئے بال جھٹک کر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ مشال نے معذرت خوانا نظروں سے اس کی جانب دیکھا اور نشال کو لے کر خود بھی وہاں سے چلی گئی۔ زین احمر نے اپنے غصے سے سرخ پڑتے لب بھینچ لیے۔ اس کا موڈ غارت ہو چکا تھا۔ شازل کے گھر والے آ چکے تھے۔ مریم اور مشال رانا کو سٹیج پر لا کر خود جانے کہاں غائب ہو گئی تھیں، جو وہ مریم سے ہی لاروش کی بابت پوچھ لیتا، اور نفیسہ بیگم انٹرس پر ہاتھ میں گجرے لیے مہمانوں کو خوش آمدید کہہ رہی تھیں، جبکہ فرحانہ بیگم رانا کے سسرالیوں سے خوشخبریوں میں مصروف تھیں۔ زین احمر شازل کے بہنوئی کو کمپنی دے رہا تھا، ساتھ ہی عفان بھی اس کی بھرپور مدد کر رہا تھا، مگر اب کی بار اس کی بے چینی عفان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا۔ کیا بات ہے بھائی، کسی کا ویٹ کر رہے ہیں کیا؟ اسے گاہے بگاہے انٹرس کی طرف نگاہ ڈالتا دیکھ کر عفان نے اسے چھیڑا۔ وہ اس کا مذاق سمجھ گیا تھا، تبھی اسے آنکھیں دکھائیں۔ عفان نے ہنستے ہوئے سر جھکا لیا۔ زین احمر سخت بدمزہ ہوتے ہوئے سٹیج کی طرف دیکھ رہا تھا، جہاں رانا کے سسرالی اس کی نازک جان کو گھیرے بیٹھے تھے۔ ایک بار پھر اسے لاروش کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے اترنے لگے تھے، تبھی اس کی نگاہ سامنے سے آتی لاروش پر پڑی تھی۔ شاید اللہ کو اس پر رحم آ گیا تھا۔ غیر دانستگی میں انٹرس کی جانب ڈالی گئی نگاہ پلٹنا بھول گئی تھی۔ نظریں جھکائے سج سج کر قدم رکھتی وہ مریم کی اوٹ میں ہو کر چل رہی تھی۔ چڑھتے ہوئے مریم نے ہاتھ سے اسے سامنے کیا اور خود اس کے پیچھے چلنے لگی۔ زین احمر کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی تھی۔ لیمن اور ریڈ کلر کا خوبصورت کام والا لہنگا زیب تن کیے، کانوں میں میچنگ جھمکے اور سفید گردن میں اس نے نفیس نیکلس پہن رکھا تھا جو اس پر خوب سج رہا تھا۔ دونوں کلائیوں میں بھر بھر کانچ کی چوڑیاں اور گجرے پہنے ہوئے وہ بار بار شانے پہ پڑا لیمن دوپٹہ درست کر رہی تھی۔ گلابی ہاتھ مہندی سے مبرّہ تھے۔ زین کے دل میں خواہش جاگی کہ ان ہاتھوں پر مہندی رچی دیکھے۔ لمبے سیاہ بال پشت پر بکھیرے اس کے دل میں ہلچل مچا رہے تھے۔ وہ بے خود سا یک ٹک اسے دیکھے چلا گیا۔ وہ خود تو نظریں جھکائے آ رہی تھی، مگر مریم نے زین کی بے ساختگی نوٹ کر لی تھی، سو مسکراہٹ لبوں میں دباتے ہوئے مریم نے اسے زین کے بالکل سامنے لا کھڑا کیا۔ لاروش کی نگاہ اٹھی تو زین کو روبرو پا کر ساکت رہ گئی۔ بلیک کلر کی شیروانی میں اس کے چوڑے شانے نمایاں ہو رہے تھے۔ سیاہ آنکھوں میں بےتابیاں وارفتگیاں سمیٹے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ لاروش نے گھبرا کر وہاں سے نکلنا چاہا تو مریم نے فٹ اس کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس کا ہاتھ دبا کر اس کو روکا۔ دیکھیں زین بھائی، کیسی لگ رہی ہیں آپ کی بیوی؟ اسے میں نے خود اپنے ان ماہر ہاتھوں سے ریڈی کیا ہے۔ مریم نے چہکتے ہوئے اسے مطلع کیا۔ اس کے بولنے پر کھویا کھویا زین ہوش میں آیا تھا اور بغور اس کے حسین و دلکش مکھڑے کی طرف دیکھا جو شرم سے گلابی ہو رہا تھا۔ گھنی پلکیں جھک آئیں، وہ اپنی مومی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں بھی وہ اس کے دل پر قیامت ڈھا رہی تھی۔ شنگرفی لبوں پر لائٹ پنک لپسٹک سجے اس کے ہونٹوں کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں، جبکہ بلائی لب کے کٹاؤ سے ذرا اوپر وہ سیاہ تل زین احمر کی سانسیں سینے میں اٹکنے لگیں۔ ایک بے خودی تھی جس کے زیر اثر وہ بنا پلک جھپکے اس کا ایک ایک نقش حفظ کر رہا تھا، جبکہ اس کی نگاہوں کی بے باکیاں اپنے چہرے پر محسوس کرتی ہوئی لاروش رونے والی ہو گئی۔ دل کی دھڑکنیں شور مچاتی دل بند کرنے کے در پر ہو رہی تھیں۔ اس کی حالت سے انجان وہ بس اسے دیکھتی آنکھوں کو قرار بخش رہا تھا۔ وہ بھول چکا تھا کہ وہ کہاں ہے، کس جگہ ہے، کس لیے ہے۔ بس یاد تھا تو اتنا کہ مقابل وہ پری ورش ہے جو اس کی دھڑکنوں میں شامل ہو کر اس کی زندگی بن بیٹھی ہے۔ اس کے ارتکاز پر
عفان زور و شور سے کھنگارا تھا۔ وہ چونک اٹھا، پھر ہولے سے مسکرا دیا، جبکہ اس کے مسکرانے پر مریم نے سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ محترمہ، کیا ان کی یہ مسکراہٹ یہ بتانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ جناب ذہن احمر نیازی پوری طرح گھائل ہو چکے ہیں؟ زین کی بجائے عفان نے مریم کو جواب دیا، جس پر فوراً سنجیدہ ہوتے ہوئے زین نے اسے گھوری سے نوازا۔ مریم کھلکھلائی۔ زین کی بے خودی تو وہ بھی دیکھ چکی تھی۔ تو پھر ٹھیک ہے زین بھائی، اس کے چہرے پر جو میں نے ڈھیر ساری محنت کی ہے، اس کا معاوضہ آپ سے مہندی کے اختتام پر ماں بدولت خود وصول کریں گی، ٹھیک ہے؟ فرضی کالر اکڑاتے ہوئے مریم نے زین کو چھیڑا، جو پھر سے لاروش کا سرمایہ گھبرایا روپ اپنی آنکھوں کے ذریعے دل میں سمو رہا تھا۔ اس کے کچھ بولنے سے پہلے ہی لاروش نے مریم سے ہاتھ چھڑوایا اور فرحانہ بیگم کے پاس جا کھڑی ہوئی۔ اس کے یوں بھاگ جانے پر زین نے اپنے امڑتے قہقہے کو بمشکل دبایا۔ زین نے نرمی سے مریم کے سر پر چپیٹ لگائی اور اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ہوش ہوتے ہوئے اسٹیج کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ فرحانہ بیگم لاروش کو رانا کے سسرائیوں سے اپنی بہو کے طور پر متعارف کروا رہی تھیں۔ ہر آنکھ میں اس کے لیے ستائش تھی، بس ایک نگاہ تھی جس میں جلن ہی جلن، حسد ہی حسد، آگ ہی آگ تھی۔ زین کی بار بار لاروش کی جانب اٹھتی نگاہیں دیکھ دیکھ کر اس کا وجود آگ کی لپٹوں کی زرد میں تھا۔ سلیو لیس فٹنگ والی شرٹ اور ٹہنوں سے اوپر چست پاجامہ جس میں اس کی گوڑی پنڈلیاں دیکھنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں، ریڈ ڈائڈ شولڈر کٹ بالوں کو کھلا چھوڑ رکھا تھا، باریک لبوں پر ڈارک میرون لپسٹک اس انداز میں لگائی گئی تھی کہ قدرے بڑے بڑے دکھ رہے تھے، جبکہ بنورا آنکھوں میں کاجل اور لائٹ آئی شیڈ بڑی مہارت سے لگا کر انہیں دو آشتا بنایا گیا تھا۔ اور جب وہ اینٹرس سے چلتی ہوئی اسٹیج کے پاس رکے صوفوں پر آ کر بیٹھی تھی تو کتنی نگاہیں چند پل کو ساکت رہ گئی تھیں، مگر افسوس کہ زین احمر نیازی نے ایک غیر دانستہ نگاہ اس پر ڈالنے کے بعد نگاہ پھیر لی تھی۔ پھر وہ کتنی دفعہ اس کے سامنے سے گزری، مگر وہ شخص اس کی جانب متوجہ ہو کر نہ دیا۔ اور اب لاروش نیازی کو جو یوں دیکھ رہا تھا تو عائشہ کا تن من جھلسنے لگا، اسے اپنی تیاری فضول سی لگنے لگی۔ حسد کی آگ میں جلتے ہوئے وہ خود بھی بار بار لاروش کی جانب دیکھ رہی تھی، جو لائٹ میک اپ میں بھی عائشہ کو مات دے رہی تھی۔ لبوں پر شرمیلی مسکان سجائے وہ مہمانوں سے مل رہی تھی۔ تم کیا چھپ کر بیٹھی ہو عائشہ؟ چلو اسٹیج کے پاس آؤ، لڑکے والے رسم سے پہلے ڈانس کریں گے۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی جب انم اس کے سر پر آ کر بولی تھی، میرا موڈ نہیں ہے، تم جاؤ۔ اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کو زین پر ٹکائے ہوئے اس نے انم کو صاف جواب دیا۔ زین کا چہرہ اندرونی خوشی سے جگمگا رہا تھا۔ میوزک کی آواز اونچی کر دی گئی، کسی نے ساحر علی بگا کا نیو سانگ ڈیک میں چلا دیا تھا۔ وہ دیکھو شازل کے کزن ڈانس کر رہے ہیں۔ انم نے اس کا ہاتھ کھینچا۔ چاروں ناچار وہ اٹھ کھڑی ہوئی، ہاتھ میں جھولتا دوپٹہ لاپرواہی سے گردن میں ڈالتے ہوئے وہ بھی ڈانس فلور کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ لاروش اور مریم رانا کے پاس اسٹیج پر بیٹھی کھلکھلا رہی تھیں۔ عائشہ چیر کر ڈانس کرنے والے لڑکے اور لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوئی، جو یقیناً رانا کے سسرال میں سے تھے۔ وہ دونوں بڑی مہارت سے ایک دوسرے کے آگے پیچھے ڈانس کر رہے تھے، یقیناً انہوں نے بہت پریکٹس کر رکھی تھی۔ ایویں مسئلہ مکانا نہ لے، باویں سردی بازی لگ جاوے، تینوں سونیا میری سوں اے، میرے نال دگا نہیں کرنا، سونیا آ۔ اس فقرے پر لاروش کی نگاہیں بے ساختہ زین احمر کی جانب اٹھی تھیں، جو پہلے ہی اس کی جانب متوجہ تھا۔ اس کے خدشے پر وہ دھیمی مسکراہٹ لبوں پر لیے ڈانسرز کی طرف متوجہ ہو گیا۔ عائشہ سے یہ منظر چھپا نہ رہ سکا، وہ بل کھا کر رہ گئی۔ شالا یار نصیبہ نال ہووے، جنہیں پیار وفا نہیں کرنا، جنہیں پیار وفا نہیں کرنا۔ زین احمر نے لاروش کی جانب جتلاتی نگاہوں سے دیکھا۔ وہ دھڑکتے دل کو سنبھالتے ہوئے مسکرائی۔ ست بسم اللہ کر کے ڈھولا، میں ہوں عشق قضائی کرنا، تیرے نال نبھانا اے، اسا عشق نبھانا اے، باویں سر دی بازی لگ جاوے۔ تالیوں کی گونج میں ان کا ڈانسر اختتام کو پہنچا تھا۔ دوسری طرف رسمیں ہینا شروع ہو چکی تھی۔
مریم، لاروش، نشال، مشال سمیت سب لڑکیوں کو رسم کرنے اور دیکھنے کا اشتیاق تھا۔ اسٹیج کے گرد اکٹھی کھڑی وہ سب شادی شدہ خواتین کو رسم کرتے دیکھ رہی تھیں۔ لاروش بھابھی، آپ کی بھی تو شادی ہوئی ہے، آپ بھی رسم کریں گی نا؟ نشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، اگر تائیں اماں کہیں گی تو میں بھی کر لوں گی، اس نے کندھے اچکاتے ہوئے معصومیت سے جواب دیا۔ ذرا فاصلے پر کھڑی عائشہ نشال کے اشتیاق پر تپ گئی، ان کے گروپ کے پاس آتے ہوئے بولی، نہیں، یہ ابھی ایسی کسی رسم میں حصہ نہیں لے سکتی، ابھی صرف نکاح ہوا ہے، رخصتی نہیں۔ رسمیں ہی نہ سات سہاگنیں کرتی ہیں۔ لاروس تو صرف زین کی منکوحہ ہے، صرف منکوحہ، اور منکوحہ اور سہاگن میں بہت فرق ہوتا ہے۔ عائشہ کے تیکھے لہجے میں صرف منکوحہ پر زور دیا۔ مشال نے اس کے لہجے پر سر پیٹا، جبکہ لاروش نے ناسمجھی سے عائشہ کی طرف دیکھا جو اسے حقارت سے سر تا پیر دیکھ رہی تھی۔ سہاگن وہی ہوتی ہے جو پیا من بھاتی ہے عائشہ آپی، اور زین بھائی کی بولتی نگاہیں بخوبی بتا رہی ہیں کہ لاروش سہاگن ہے۔ آپ اس بات کی فکر بالکل مت کریں کہ لاروش ابھی صرف زین بھائی کی منکوحہ ہے۔ مریم اس کی جلن سمجھ چکی تھی، اس لیے اسے منہ توڑ جواب دیا، مگر مقابل بھی عائشہ تھی جو چپ ہونے والوں میں سے نہ تھی۔ مجھے تو خیر یہ منکوحہ بھی نہیں لگ رہی، کتنا ڈل میک اپ کیا ہوا ہے تم نے اس کا، اور ہاتھ بھی مہندی سے خالی ہیں۔ تم دوست ہو اس کی، تھوڑا سا تو سنوارتی اس کو۔ اپنی مہندی بھرے ہاتھوں سے بالوں کو جھٹکتے ہوئے وہ لہجے میں تاثر سموئے تنزیہ بولی تھی۔ شرمندگی سے لاروش کا چہرہ سرخ پڑ گیا، جبکہ مریم نے اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں کو پھیلایا۔ لاروش کو چھوڑیں عائشہ آپی، آپ کی کیوٹکس خراب ہو رہی ہے، اور یہ دیکھیں ذرا، آپ کی لپسٹک بھی پھیل رہی ہے، جائیں پلیز اپنا میک اپ ٹھیک کر کے آئیں۔ ویسے تو آپ کا فیس بہت عجیب لگ رہا ہے، مریم نے فکر مندانہ انداز اختیار کیا تھا۔ عائشہ کو فوراً اپنی فکر ہوئی۔ لاروش کو مزید ذلیل کرنے کا ارادہ ترک کر کے وہ ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی۔ مریم نے دور جاتی عائشہ کو غصے سے دیکھا اور پھر مشال کی جانب دیکھا، جو شرمندہ شرمندہ سی لاروش کے تاثرات دیکھ رہی تھی۔ مریم کے دیکھنے پر وہ نظر چرا کر رہ گئی۔ میرے سامنے تو بڑا پٹر پٹر بولتی ہو، اس چڑیل کے سامنے منہ میں دہی جم گیا تھا، پاگل ہو کیا تم؟ مریم نے نشال اور مشال کے جانے کے بعد اس کی کلاس لی۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میں کیا کہتی؟ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کیا تمہیں اب بھی سمجھ نہیں آیا کہ وہ محترمہ تمہیں ذلیل کر رہی تھیں؟ مریم نے حیرت سے آنکھیں پھاڑیں۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے مریم، آج ہی تو آئی ہے وہ۔ بھلا انہیں مجھ سے کیا پرخاش کہ وہ مجھے ذلیل کریں گی؟ شاید ان کی عادت ہو ایسے بات کرنے کی۔ سو جسٹ ریلیکس، لاروش نے اسے تسلی دی۔ دماغ میرا نہیں تمہارا خراب ہے، جو تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ وہ لڑکی مسلسل زین بھائی کے گرد منڈلا رہی ہے۔ اس کی کم عقلی پر افسوس کرتے ہوئے مریم نے اسے اصل بات بتائی۔ لاروش نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔ جی ہاں، اس لڑکی پر نظر رکھو، اس کے تیور ٹھیک نہیں لگ رہے مجھے، مریم نے اموں کی طرح اسے سمجھایا۔ اور یہ آنکھیں تو کم کھولو، قتل کرواؤ گی کیا؟ مریم نے ہنستے ہوئے اس کے سر پر چپیٹ لگائی۔ وہ پریشان پریشان سی مسکرائی۔ تبھی نفیسہ بیگم نے مریم کو آواز دی تو مریم ان کی جانب بڑھ گئی۔ لاروش نے پریشانی سے ہاتھ مسلے۔ مریم کی باتیں اس کے دماغ میں گھوم رہی تھیں۔ کیا کہنا چاہ رہی تھی مریم؟ عائشہ کا زین کے گرد منڈلانا کیا معنی رکھتا تھا؟ جو بات مریم اسے سمجھانا چاہ رہی تھی وہ لاروش سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ اپنے دل میں کسی قسم کا وہم یا شک پال کر وہ زین کو خود سے متنفر نہیں کر سکتی تھی۔ وہ اس کا شوہر، اس کا مجازی خدا تھا۔ اپنے سر کو نفی میں ہلاتے ہوئے اس نے خود کو کچھ بھی الٹا سیدھا سوچنے سے روکا۔ لاروش، لاروش بیٹا، رانا کی چھوٹی خالہ اسے پکارتی اس کے پاس آئیں۔ وہ فوراً متوجہ ہوئی۔ جی آنٹی، بیٹا کچن میں اپٹن کا باؤل رکھا ہوا ہے، میں ابھی بنا کر آئی ہوں، جاؤ لے آؤ۔ انہوں نے اس کی پشت گھما کر اس کا رخ موڑا۔ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی وہاں سے 2 منٹ میں غائب ہوئی۔ لہنگا سنبھالتی ہوئی وہ عجلت میں کچن میں داخل ہوئی اور سلیب کی طرف بڑھی۔ سب مہمان لاؤن میں مہندی کا فنکشن انجوائے کر رہے تھے۔ سلیب پر مٹھائی کے ٹوکرے، پھولوں کی پتیاں، گجرے اور جانے کیا کیا پڑا تھا۔ اس کی نظریں اپٹن ڈھونڈ رہی تھیں۔ آخر 2-3 منٹ بعد اسے اپٹن کا باؤل نظر آ گیا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر باؤل تھامنا چاہا، تبھی کسی نے اس کی کلائی کھینچ کر اپنے مقابل کیا تھا۔ حملہ اتنا شدید تھا کہ وہ اپنا توازن نہ سنبھال پائی
اور نتیجتاً مقابل کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ ڈارک نائٹ کی دل فریب مہک چاروں سو پھیل گئی۔ وہ پل میں سنبھلی تھی اور زین احمر نیازی سے دور ہوئی۔ آنکھوں میں شدتیں لیے وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اپنے سامنے دیکھ لاروش کے لب پھڑپھڑا گئے تھے۔ زین باقی کے الفاظ کے لبوں پر دم توڑ گئے کیونکہ زین نے اپنی مضبوط ہتھیلی فوراً سے پہلے اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کروایا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا، خبردار جو آئندہ میرے نام کے ساتھ یہ بیہودہ لفظ استعمال کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ ہٹاتے ہوئے زین سخت لہجے میں بولا۔ وہ بری طرح چڑ گیا تھا۔ لاروش کو ڈیر و شرمندگی نے گھیرا۔ سوری اس کے پاس کہنے کے لیے ہمیشہ کی طرح یہ ایک ہی لفظ تھا۔ اس کی کلائی اب بھی زین کے ایک ہاتھ میں مقید تھی۔ آئندہ خیال کرنا ورنہ یہ لفظ سننے سے پہلے میں مرنا پسند۔ لاروش نے تڑپ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ آنکھیں نم ہونے لگی تھیں کیونکہ زین کے برفیلے تاثرات اس کے اندرونی انتشار کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں پانی بڑھتا دیکھ زین نے دل ہی دل میں خود کو ملامت کی۔ اپنے لبوں پر رکھا اس کا نازک ہاتھ نگاہوں کے سامنے کرتے ہوئے وہ سنجیدگی سے بولا، کل مجھے ان ہاتھوں پر مہندی چاہیے لاروش۔ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے وہ سنجیدہ مگر نرم لہجے میں بولا تھا۔ لاروش کی بوجھل پلکیں اوپر اٹھنے سے انکاری تھیں۔ کپ کپاتے لبوں کو آپس میں پیوست کیے وہ بے حد کنفیوز لگ رہی تھی۔ ایک بار پھر زین احمر کی نگاہ اس کے دل پر اٹک گئی۔ نظروں میں استحقاق بولنے لگا۔ اس نے بامشکل دل کو ڈپٹا تھا اور دل سے نگاہ پھیر کر اس کی دمکتی پیشانی پر نظر ٹکائی۔ بولو، لگاؤ گی نا مہندی؟ اس کی ٹھوڑی کو اونچا کرتے ہوئے وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ وہ اپنے جذبات اتنی جلدی اس پر عیاں نہیں کرنا چاہتا تھا مگر یہ محبت بھی نہ اسے بے بس کر رہی تھی۔ مجھے جانے دیں، کوئی آ جائے گا۔ اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے لاروش نے التجا کی۔ چہرہ اس کی نظروں کی گرمائش سے سرخ انار ہو رہا تھا۔ پہلے مجھے بتاؤ، لگاؤ گی یا نہیں؟ وہ جانتا تھا کہ لاروش بچپن سے ہی مہندی کی خوشبو سے دور بھاگتی ہے، اس لیے آج اس کے ہاتھ کوڑے تھے۔ باہر آہٹ ہوئی تھی۔ کاکا کوئی ہے باہر، مجھے جانے دیں پلیز۔ وہ رو دینے کو تھی۔ لرزتی جھجکتی پلکیں زین احمر کو بیکل کر رہی تھیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے لاروش کو خود سے قریب کیا تھا۔ لاروش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ سرمئی آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ بے خود ہونے لگا۔ ہاں بولو لاروش، کوئی کچن کی طرف ہی آ رہا تھا۔ ہاں لگا لوں گی، اس سے روتے ہوئے حامی بھری۔ زین نے آہستہ سے گرفت ڈھیلی کر دی۔ سن ہوتے وجود کو سنبھالتے ہوئے وہ 2 قدم دور ہوئی۔ زین نے ایک بھرپور نگاہ اس کے نازک لرزتے دلکش وجود پر ڈالی اور دل پر پیریں بٹھاتے ہوئے مڑا تھا اور وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ لاروش نے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھا جو پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ گالوں پر بہتے پانی کو صاف کرتے ہوئے وہ بڑبڑائی تھی، ظالم! بہت سنگ دل ہیں آپ زین، بہت سنگ دل۔ اس نے اپنی کلائی دیکھی جو اب سرخ ہو رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں کچھ معمول پر آئیں تو اپٹن کا باؤل لے کر وہ باہر آئی جہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ آہٹ کس کی تھی؟ لاروش نے دل میں سوچا۔ چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑیستے ہوئے وہ لاؤن میں آ گئی۔ کچن کے دروازے کی اوٹ سے 2 بنورا آنکھوں نے اس کی پشت کو گھورا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔